روحانی ٹیوب چینل کے معزز و محترم ناظرین و سامعین، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا حدیث سے مبارک سے ماخوذ کوئی دعا کی تلاوت کے لیے، اس کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے کسی استاذ سے یا کسی مرشد کامل سے اجازت لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، جبکہ دعا یا آیت کے اندر از خود تاثیر ہوتی ہے، تو پھر اس کی تلاوت کے لیے کسی مرشد کامل، شیخ کامل سے اجازت کی ضرورت کیوں کر پڑتی ہے؟ تو اس کا جواب اس خط کے ذریعے سے سماعت فرمائیں۔ اس خط کے کاتب مکتوب شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کا خطاب مخدوم الملک، مخدوم جہاں ہے۔ آپ اپنے ایک مرید کو ہدایت کرتے ہوئے دین کی راہ اور یقین کی درستی میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز شیخ عمر ساکن قصبہ انکلی، کاتب مکتوب شرف منیری کا سلام و دعا مطالعہ کریں۔ جانو، پیغمبران علیہم السلام کی مثال طبیبوں کی ہے، آدمیوں کی مثال بیماروں کی ہے، اور قرآن کی مثال دواؤں کے خزانے کی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن میں مومنوں کے لیے شفا و رحمت نازل کی ہے۔ آدمیوں کی تمام مختلف بیماریوں کے لیے معجونوں اور شربتوں کی تشریح ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی مخلوق کو دین و دنیا سے جتنی چیزیں درکار ہیں، اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں ہم نے نہیں کیا ہو۔ لیکن جب تک کوئی شخص دین کی راہ طے کیے ہوئے نہ ہو اور کاموں کی حقیقت تک اس کی نگاہ پہنچی ہوئی نہ ہو، وہ اسے نہیں جانتا۔ اگر کوئی اندھا ہے تو اس میں آفتاب قصوروار نہیں۔ اے بھائی، خداوند تعالیٰ کی راہ چلنا یہ بے انتہا اہم کام ہے۔ ہاں، دل کی طاقت اور قوت سے اس راہ میں چل سکتے ہیں، اور دن کی سعادت و شقاوت، مرض و صحت کے لیے دوائیں ہیں کہ جسے طبیبان دل ہی جانتے ہیں، اور اطباء دل پیغمبران علیہم السلام ہیں۔ ان کے بعد علماء آخرت ہیں کہ جو پیغمبران علیہم السلام کے علم کے وارث ہیں، اور نبوت حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تمام ہو چکی ہے۔ ہمیں، تمہیں اور ہم جیسے اور دوسروں کو اہم ترین مہمات درپیش ہیں۔ اس مہم کے حل ہونے کی یہی صورت ہے کہ کسی ایسے صدیق وقت کی جوتیوں کی خدمت کریں جو دین کی راہ طے کیے ہوئے ہوں، اس کام کی حقیقت سے بینا و آگاہ ہوں، ایسے کہ وہ دلوں کی بیماریوں کے طبیب کامل ہو چکے ہوں۔ اے عزیز، راہ لمبی ہے، آفت سے بھری ہوئی ہے۔ ایسے میں اس راہ کے چلنے والے کے لیے راہ بتلانے والا ضروری ہے۔ اندھا کب تک راہ چل سکتا ہے؟ اندھے کے لیے بغیر لاٹھی پکڑ کر چلانے والے کے راہ چلنا ہی خطا ہے۔ اگر تجھے درد ہے اور کوئی پیر مل جائے تو یہ سمجھ لے کہ تیرے درد کی دوا تجھے مل گئی۔ عالم حقیقت میں یہی لوگ ہیں، نہ وہ کہ جن کو لوگ عالم کہیں یا عالم جانیں۔ روایات کو یاد کر لینے والے، اقوال نقل کرنے والے، بحث و مباحثہ، جھگڑا و تکرار کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں۔ ان کی مثال مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی ہے جس پر بہت ساری کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ علماء آخرت اور ہی لوگ ہیں، مثلہم کمثل الانبیاء، ان کی مثال انبیاء کی سی ہے۔ جیسا کہ ہمارے
پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ خواجہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وما من نبی الا ولہ نذیر فی امتہ، کوئی نبی ایسے نہیں جن کی نظیر ان کی امت میں نہ ہو۔ آج کل پیران طریقت سرخ گندک ہیں، ان کا سینہ سبز سمندر ہے۔ اس زمانے میں پیر نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، لوگ ان کی گدڑی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ گدڑی میں چھپ گئے ہیں۔ ہمارے تمہارے اور ہم جیسے اور دوسروں کی سرشت سے یہ ممکن نہیں کہ کوئی حرکت و سکنت، کوئی فعل و عمل خالصاً اللہ کے لیے وجود میں آئے۔ ہاں، مگر کوئی کام جو کسی صاحب وقت کے حکم سے ظہور میں آئے، وہ کام یقیناً طاعت ہی ہوگا، اور ایسی طاعت جو مقبول ہو، لیکن یہ مقبولیت ہمارے سبب سے نہیں بلکہ ان بزرگ کی فرما برداری کے طفیل ہوگی۔ صاحب وقت بزرگ یقیناً عزیز ترین مہمان ہوتے ہیں، اور جب وہ عزیز ہیں تو طفیلی بھی بلا شبہ عزیز ہوں گے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ذکر کو اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، یعنی علم کو علم والوں سے پوچھو۔ عوام کے لیے شرع کا یہ حکم ہے کہ عوام جو کچھ بھی کریں وہ کسی صاحب روزگار بزرگ کے حکم سے کریں۔ اگر صاحب وقت یعنی پیر کے حکم سے کریں گے تو گرچہ وہ کام غلط ہی کیوں نہ ہو، ماخوذ نہیں ہوں گے، اس پر ان کی پکڑ نہیں ہوگی بلکہ ثواب ملے گا۔ اگر اپنی رائے و خواہش سے کرے تو گرچہ وہ کام ثواب ہی کا کیوں نہ ہو، گنہگار ہوں گے اور اس پر سختی ہوگی۔ اس کی یہ اصل ہے کہ خواص اپنے علم و اجتہاد پر معمور ہیں اور وہ اپنے علم و اجتہاد پر کام کریں، لیکن عوام کو یہ حکم ہے کہ وہ خواص کے علم و اجتہاد پر کام کیا کریں، اس لیے کہ جو چیز اپنی خواہش و مراد پر کی جائے وہ ہوا و ہوس ہوگی، دین نہیں۔ ہوا پرستی دوسری چیز ہے، خدا پرستی دوسری چیز۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی عامی اپنی منکوحہ کو قبل دخول طلاق دے دیتا ہے، اس پر اتفاق ہے کہ اس عامی کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ ایک ایسے عالم کی طرف رجوع کرے جس کے متعلق اس کا گمان غالب ہو کہ یہ صحیح عالم ہے۔ پھر وہ عالم اس مسئلے میں کہ قبل دخول طلاق ہوئی یہ فتویٰ دے دے کہ وہ لوٹا لے، اور اس فتوے پر اس نے لوٹا بھی لیا۔ یہ تمام عالموں کو معلوم ہے کہ یہ فتویٰ غلط تھا، اس کے باوجود اس عامی کو اس صورت میں کوئی گناہ نہ ہوگا، اور اگر کسی عالم سے رجوع کے بغیر محض اپنی رائے اور اپنی خواہش سے لوٹا لیا تو وہ قطعاً گنہگار ہوگا، اگرچہ راہ ثواب ہی پر ہو، اور اس کی نظیریں بہت ہیں۔ ہاں، یہاں تمہیں یہ خیال پیدا ہوگا کہ جو چیز طاعت ہے اسے قطعاً کرنا چاہیے، اس میں کسی کے حکم کی کیا ضرورت ہے؟ اے بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر مبارک میں آیا، آپ کے قلب مبارک میں آیا کہ جو کچھ ان کے ملک میں ہے وہ صدقہ کر دیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں ایسا نہیں کیا، اور کیوں یہ نہیں کہا کہ یہ تو طاعت ہے، اس میں اجازت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آخر ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور اپنے دل کی بات عرض کی۔ حضور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، رہنے دو تاکہ تمہاری ملکیت میں کچھ رہے۔ اس کی مثالیں اس جماعت کی کتابوں میں بہت ہیں، اور یہ باریک نکتے ظاہر بینوں کی نظروں سے بہت دور ہیں۔ دین کے حقائق اور شریعت کے اسرار کا جاننا اہل نظر اور علماء آخرت ہی کا کام ہے۔ ان لوگوں کا ذوق، ان کی فہم ہی کچھ اور ہے۔ اہل دل کے ذوق و فہم ہی دوسرے ہوتے ہیں، ان کی سمجھ
دونوں عالم کی فہم سے بالا تر ہے۔ جو کوئی اپنے معمولات میں اس فہم سے کام لیتا ہے وہ خود کو اسرار کے سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ جب ان کی فہم وحی کو سمجھ لیتی ہے تو اللہ کے کلام میں جو بھی تفسیر و تعویل کرتے ہیں ان کی ساری گفتگو صحیح اور درست ہوتی ہے۔ اسی لیے اس جماعت صوفیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ مرید سے جہاں تک ممکن ہو سکے وہ جو کچھ بھی کرے پیر کے فرمان کے موافق کرے، جہاں تک کہ رمضان کا روزہ، 5 وقت کی نمازیں کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کو اس کا علم نہیں کہ وہ دین کے اسرار، شریعت کے حقائق جان سکے۔ اس لیے کہ شرع میں کوئی وقت ایسا آتا ہے جب واجب حرام ہو جاتا ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ حرام واجب ہو جاتا ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ مردار حرام ہے؟ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا کھانا واجب ہو جاتا ہے، اور ماہ رمضان کا روزہ جو فرض ہے، ایسا وقت آتا ہے کہ اس فرض روزہ کا رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ اگر یقین کے ساتھ یہ جان لے، یعنی غالب گمان ہو کہ روزہ رکھنے اور دوا نہ کھانے سے ہلاک ہو جائے گا تو اس سے کچھ کھا لینا واجب ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شرع میں شراب پینا حرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس پر طبیبوں کا بالاتفاق فیصلہ ہو کہ اس مرض کی دوا شراب ہی ہے، اگر شراب نہ پیے گا تو مر جائے گا، ایسی صورت میں شراب پینا قطعاً واجب ہو جاتا ہے۔ اور تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر شراب نہ پیے اور مر جائے تو وہ گنہگار مرا۔ پس مختلف ضرورتوں اور مختلف حالتوں اور خاص وقتوں میں احکام بدلتے رہتے ہیں۔ مرید بیچارے کو اس کی کیا خبر، کیونکہ دین کے اسرار اور شریعت کے حقائق کا جاننا اس کا کام نہیں ہے۔ یہ علوم خداوندان بصیرت اور اصحاب قلوب ہی کے لیے خصوص ہے۔ پاک بازوں کی غذا نیاز مندوں کو نہیں دیتے۔ دیکھو بزرگان وقت اور اصحاب قلوب سے اگر کوئی فعل و عمل خلاف شرع تمہیں معلوم ہو تو تمہیں چاہیے کہ ہرگز انکار پیدا نہ ہو، بلکہ یہ یقین کرو کہ یہ سب صحیح و درست ہے۔ اگر نفس سامنے آئے اور شیطان بہکائے تو اس وقت جناب موسیٰ پیغمبر اور خضر علیہ السلام کے قصہ کو یاد کرو۔ عجیب معاملہ ہے۔ ایک وہ ہیں کہ سیر ہو کر کھاتے ہیں اور میٹھی نیند سوتے ہیں، کوئی وہ ہیں جو دن کو روزہ رکھتے اور رات کو شب بیداری کرتے ہیں، کوئی وہ ہیں کہ سبوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، اور وہ ہیں جو سب سے بھاگتے ہیں، ایک وہ ہیں جو پھٹے پرانے گدڑی پہنتے ہیں اور ایک کا بہترین لباس ہوتا ہے، کوئی بالکل ساکت و خاموش رہتے ہیں اور کوئی رات و دن گفتگو کیا کرتے ہیں، کوئی اپنا حال و احوال چھپاتے ہیں، کوئی ظاہر آشکار کرتے ہیں، ایک ایسے ہیں جو عوام کی خدمت کرتے ہیں، خواہ فاسق ہو یا صالح، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو فاسق کے سلام کا جواب نہیں دیتے، ایک وہ ہیں جو لوگوں سے کوئی چیز طلب کر لیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو طلب نہیں کرتے، بے طلب اگر مل جائے خواہ وہ کسی سے بھی ہو لے لیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کسی سے بھی نہیں لیتے۔ اسی طرح تمام افعال میں یہ لوگ مختلف ہیں، اور ان صاحبان دل کے یہ مختلف احوال سب کے سب صحیح و درست و نیک ہیں، اور یہ سب ان کے مکاشفے اور معاہدے کی بنا پر ہے۔ اہل نظر و اہل بصیرت، اہل صورت یہاں ہنگامہ و شور و غوغا کرتے ہیں، انہیں دیوانگی کے ساتھ منسوب کرتے اور دیوانہ کہتے ہیں۔ ان کے لیے یہی جواب ہے، تم پرندوں کی زبان کو کیا سمجھو جب تمہیں جناب سلیمان کی لقا نصیب نہیں ہے۔ اور وہ سب اعمال و افعال جو مختلفہ ہیں جو کسی صاحب دل پیر کے حکم سے مریدان کرتے ہیں، وہ سب کے سب نیک، صحیح و درست ہیں، اور اگر کوئی انہیں مختلف کاموں کو اپنی رائے و خواہش سے کرے تو وہ سب خطا و معصیت ہوگی۔ یہاں معلوم ہوا کہ اس راہ کے لیے پیر کا ہونا شرط ہے۔
جس نے پیر کے خاک کے قدم کا سرما لگایا وہ اس جہان سے پاک جائے یا ناپاک کچھ فکر نہیں۔ یہاں اگر کوئی یہ کہے کہ بیچارہ مبتدی کیا جانتا ہے کہ یہ حکم دینے والا صاحب دل ہے یا مدعی کذاب، یہاں خود کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے کہ جب کسی کی قسمت میں سعادت لکھی ہے تو بے شک کسی صاحب دل یا صاحب وقت بزرگ کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں یا خود اس کو ایسے پیر کے در پر پہنچا دیتے ہیں یہاں تک کہ اس دولت سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ دولت ہر مستعد و آمادہ تک نہیں پہنچتی، اور جس کو ادوار و افلاس کے لیے پیدا ہی کیا گیا ہے اسے ادوار کی 100 بندشوں میں جگڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اس دولت سے پیٹ پھیرنے والا خود کو بندش میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ مستعد اور مدبر دونوں ہی ادوار کے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کلو میسرن لما خلق لہ، جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس پر آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی طرح کے لوگوں کا حال بیان ہوا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جب فیضان منقطع نہیں ہے بلکہ مبدأ فیاض کا فیضان ہر وقت جاری و ساری ہے تو کسی کے لیے ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ اے بھائی، یہ سب کو معلوم ہے کہ آفتاب اپنی ذات سے نور بخش، ضیاء پاش و فیاض ہے، لیکن اگر کوئی اپنے ادبار سے دیوار کی اوٹ میں چلا جائے اور سایہ میں چھپ رہے تو یہ بد نصیبی اس کی جانب سے ہوئی یا آفتاب کی جانب سے۔ نور کی ضیاء باری کا فیضان منقطع ہوا، یہاں پر اپنے ادبار کی شکایت چاہیے۔ وصال تو خاصان بارگاہ کے لیے ہے۔ اے میری بد نصیبی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میرے لیے میرے کاموں کو ادبار تو دیکھ لیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں بندگی میں برابر ہیں پھر یہ فرق کہاں سے پیدا ہوا، تو کہہ دو آسمان و زمین میں ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا ہے، ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں، میں زبان بند ہے۔ لا یسأل عما یفعل، کوئی اس کے کیے ہوئے پر سوال نہیں کر سکتا۔ یہاں کس کا کلیجہ ہے کہ دم مار سکے؟ تیرے دبدبے کے آگے یہ کس کا زہرہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرنے کے سوا زبان کھول سکے؟ اگر کوئی کاتب کاغذ پر جیم لکھے اور دال لکھے تو وہ ہرگز قاف اور کاف نہیں ہو سکتا۔ تقدیر نے کسی کو اگر ابو جہل بنا دیا ہے تو وہ کبھی ابو یزید نہیں بن سکتا۔ کسی بدبخت کو خوشبخت بنایا نہیں جا سکتا، کسی کو اس کی آئندہ زندگی کے احوال سے آگاہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آسمان میرے لیے غم کے بیج بوتا ہے تو ہم کسی حال میں خوشی کے پھل نہیں کاٹ سکتے، یہاں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عمیق دریا ہے جہاں ہزاروں ہزار گھڑیال طاق میں ہیں۔ اس راہ کے طالب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے خواجہ کی وصیت کو دل و جان سے سنے اور قدم بڑھاتا جائے۔ اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کی بات سامنے آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح علماء کو بھی چاہیے کہ وہ انہی باتوں کو بیان کرے جس کا انہیں حکم ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی سمجھ کے مطابق گفتگو کریں۔ اگر دودھ پیتے بچے کو تم گوشت روٹی کھلا دو تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ غذا جو پاک بازوں کو دی جاتی ہے وہ ہرگز نئے نیاز مندوں کو نہیں دیتی۔ وما علینا الا البلاغ۔